اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین اسکائپ وغیرہ پر آن لائن میل ٹیچر سے قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں؟ تو جو بالکل پردے میں رہ کے پڑھ سکتی ہیں، ویڈیو آن نہ کریں، ویسے آڈیو کے ذریعے پڑھیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ ٹی وی پہ پروگرام سنتے ہیں، یہ بھی تعلیم و تعلم کا ایک سلسلہ ہے، اگرچہ براہ راست آپ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اور میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے نہیں بیٹھا ہوں سوری، لیکن یہ تعلیم و تعلم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن سیکھنے سکھانے کے پروگرام آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اس میں لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب استاد شاگرد کا تعلق ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پہ، جیسے اب میں بیان کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، یہ بھی تعلیم و تعلم ہے، لیکن پرٹیکولر کسی ایک شخص سے میں مخاطب نہیں ہوں، ہمارے درمیان کوئی بے تکلفی پیدا نہیں ہو رہی، ہم قریب نہیں ہو رہے۔ لیکن جب خاص آپ ایک ٹیچر سے پڑھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ بے تکلفی ختم ہوتی ہے، یعنی تکلف ختم ہوتا ہے، بے تکلفی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک اپنائیت سی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، جو پہلے ایک اجنبیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بعض اوقات شیطان کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے، لہٰذا جو بہنیں کسی میل سے آن لائن پڑھیں وہ اپنے آپ کو ریزرو رکھیں۔ بے جا ہنسی مذاق کرنا، یہ جیسے اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا کسی سے تھوڑا سا رابطہ ہوا تو اپنے گھر کے پورے حالات بیان کرنا اور اپنی پرابلمز شیئر کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج میری ساس نے یہ کہا، میرے سسر نے یہ کہا، میرا شوہر ایسا ہے۔ یہ آپ کو میل ٹیچر سے باتیں کرنے کی حاجت نہیں ہے، بس آپ اسٹارٹ کریں، سیدھا سیدھا پڑھیں، بالکل سیریس رہنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھار کوئی بات ایسی بیچ میں آ جاتی ہے کہ ہنسی آ گئی یا دیگر معاملات ہو گئے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کا فری ہو جانا اور تعلیم کے علاوہ غیر ضروری باتیں، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کی وائف ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، عورتوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے، ذرا بھی تھوڑا سا ہٹ کر بعض اوقات تعلیم کم، یہ چیزیں زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں، اس طرح نہ کیجیے گا۔ ایک یہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا بڑے لڑکے یعنی بالغ لڑکے اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ ایک ہی بستر پہ سو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سونا تو منع ہوگا، لیٹنا منع نہیں ہے۔ اگر والدہ بوڑھی ہیں تو بچہ ساتھ میں لیٹ سکتا ہے، اگرچہ مطلب بستر علیحدہ کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 برس کا بچہ ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن جیسے ویسے ہی ماں کے پاس کبھی لیٹ جاتے ہیں، ماں سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، دیگر چیزیں، اس میں وہ چل جاتا ہے۔ سونے کا میں نے اس لیے عرض کیا کہ سونے میں آدمی عالم ہوش میں نہیں رہتا، کون برابر میں ہے کون نہیں، بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہو جائے کہ غیر شعوری طور پر آدمی کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ جس کا مطلب جو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خواب میں تمام معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں اجتناب کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کسی بچے نے پوچھا کہ اگر کوئی پریگننٹ خاتون ہوں اور وہ اس پریگننسی میں دین کے اچھے کام کریں تو کیا بیبی خوبصورت ہوتا ہے؟ تو اس سے بچے کی خوبصورتی پر تو کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، ہاں خوبصورتی پر ہو سکتا ہے کہ ماں جب اچھے کام کرے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے تو اس میں ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً اس کے اچھے اثرات بچے پہ مرتب ہوں گے، اور وہ بچہ جب انشاءاللہ دنیا میں آئے گا تو اس کے کچھ نہ کچھ اس کے جو ماں کے اچھے کام کیے ہوں گے ان کے اثرات سے اس پر ایک پازیٹیو اثر مرتب ہوگا اور وہ نیکی کی طرف مائل ہوگا۔ اس کے برعکس اگر عورت گناہ کرے، خراب کام کرے تو اس کے بھی اثرات بچے پہ مرتب ہوتے ہیں، اور شروع سے ہی بچے جو ہیں وہ خراب بھی نکل سکتے ہیں۔ لیکن خوبصورتی کا تعلق اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور اس کے لیے دوسرے ٹوٹکے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ناریل، کچا ناریل کھانے کو کہتے ہیں کہ بکثرت اگر کوئی عورت پریگننسی میں کچا ناریل کھائے لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کہ کسی اور وجہ سے وہ باعث ضرر نہ ہو، تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں گورے بھی ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں۔ لیکن ایک اور جو عورتیں خواتین کرتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے لگے جاپانی، چائنیز اور فلاں فلاں بچوں کی فوٹویں لگا لیتے ہیں بہت سارے، اور کہتے ہیں بچوں کو دیکھیں گے نا تو بچہ خوبصورت ہوگا۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دیکھنے سے بچے خوبصورت ہو جائیں، بلکہ اس طرح کی تصویریں لگانا تعظیماً یہ گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جس گھر میں کتا تصویر یا حالت جنابت میں کوئی شخص ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے ایسی تصویریں وغیرہ ہرگز نہ لگائی جائیں۔
ایک یہ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر قوموں کے خلاف کام کیوں کرتے تھے؟ اس کی روشنی میں ہمیں ان کی مین میڈ جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، اس جملے کو تو آپ نے جیسے کہا میں نے ویسے بیان کیا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کے خلاف کام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ اسلام اور مسلمان کا الگ الگ ان کی علامت، الگ شناخت، الگ پہچان ہو. کسی مسلمان کو دیکھ کر اس کے بارے میں غیر مسلم ہونے کا تصور قائم نہ ہو، نہ ہیئر اسٹائل کے ذریعے، نہ لباس کے ذریعے، نہ عادات و اطوار کے ذریعے، نہ اور کوئی مذہبی علامات کسی کے اختیار کریں کہ دیکھ کے ایسا لگے کرسچن آ رہا ہے کہ یا کوئی ہندو شخص آ رہا ہے. اس طرح کے ماں بہل امتیاز، یعنی ایسی چیزیں جو دوسری قوموں کے ساتھ امتیاز پیدا کر دیں، مذہبی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے یا تو ان کی مذہبی علامت اختیار کرے کہ دور سے دیکھ کر آپ وہی کافر لگیں، اور یا ان کی قومی علامت اختیار کر لے کہ کافر تو نہ لگے لیکن اس قوم میں شامل نظر آئیں. جیسے بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز لوگ آئے تھے تو وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے یا ان کے فوجی نیکر پہنتے تھے، دور سے آ رہے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے گورا صاحب آ رہا ہے یا گورا صاحب کی فوج والے آ رہے ہیں. یہ اس طریقے سے فوراً انتقال ذہن غیر مسلم کی طرف ہوتا تھا. تو ایسا اگر کوئی قومی شعار ہو اور مسلمان اختیار کرے کہ ابھی مسلمانوں میں عام نہیں ہوا اور مسلمان سامنے سے آتا نظر آئے تو کوئی کہے یہ فلاں قوم کا آدمی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمارے نبی کی خواہش یہ تھی کہ اسلام کا الگ ایک تشخص قائم ہو، اس سے وابستہ لوگوں کی الگ ایک شناخت اور پہچان ہو کہ دیکھیں تو کوئی کہے مسلمان ہے. اور تو چنانچہ اب جو عام چیزیں ہیں جیسے گلاس ہیں، چمچے ہیں، کانٹے ہیں، ٹیبل ہے، کرسی ہے، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، انہیں استعمال کرنے سے اگر کوئی مسلمان کر رہا ہو تو کیا اس کے بارے میں کافر ہونے کا گمان ہوگا یا اس کے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ یہ فلاں غیر مسلم قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ جب نہیں رکھتا تو مین میڈ چیزیں استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے چلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. مفتی صاحب میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی تو فرمائیں. میرا سوال یہ تھا کہ رمضان کے حوالے سے کہ روزوں میں جو ہم رمضان میں ہم روزہ سحری کے لیے رکھتے ہیں تو مسجد میں ہماری قریبی مسجد میں اذان تو ہو جاتی ہے اور جو ہمارا دائمی نقشہ چارٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ابھی کوئی ٹائم باقی ہوتا ہے، تو ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہوگا کہ ہم اس اذان کے اوپر روزہ رکھ لیں اور اس کو انتظار کریں اس کا؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. چلو اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک یہ کویسچن کیا ایک لڑکے نے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے دوستی کر لے انٹرنیٹ پر اور اس سے غلط قسم کی یا بیہودہ قسم کی باتیں کرنے لگے، پھر لڑکی اچانک باتوں باتوں میں پوچھ لے کہ کیا تم مسلمان ہو، تو لڑکا اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں کہوں کہ ہاں میں مسلمان ہوں تو پھر مسلمانوں کا امیج اچھا قائم نہیں ہوگا کیوں میں بات غلط کر رہا ہوں، تو وہ فوراً کہہ دے کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا وہ کافر ہو جائے گا اور کیا اس کے عمل سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایسی خراب سچویشن میں آدمی داخل نہ ہو کہ وہاں پہ اپنا امیج قائم رکھنا مشکل ہو جائے. اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. لیکن ایک نوجوان کو یہ احساس پیدا ہونا کہ میں مسلمان یا اسلام کا نام خراب نہ کروں، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں حرکتیں بھی اچھی ہی رکھنی چاہیے. لیکن بہرحال حکم جو ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے شریعت کا حکم. لہذا اگر کوئی پوچھے آپ مسلمان ہیں اور وہ کہے نہیں مسلمان تو یہ فوراً غیر مسلم ہو جائے گا اور اسے تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا پڑے گا. اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرنا پڑے گا، لیکن سابقہ زندگی کے اعمال اس صورت میں برباد نہیں ہوں گے، وہ قائم رہیں گے، یعنی مرتد نہیں ہوگا، لیکن فقہا کے نزدیک ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، لہذا تجدید ایمان درکار ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں 3 سوال میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. اچھا مفتی صاحب پہلا میرا سوال ہے کہ مسلمان ہی لڑکی ہے، وہ اپنے بھائی کو اگر راکھی باندھتی ہے تو کیا اس سے کوئی اس پہ کفر کا حکم تو نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے جس سے ہم لوگوں کرنسی وغیرہ نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا پیر میں لگ جاتا تو کچھ لوگ بولتے اس کو چومو نہیں تو اللہ رزق مطلب نہیں دے گا تمہیں پیسہ. اور تیسرا یہ سوال ہے مسجد میں کچھ لوگ آتے جمعہ کے دن ایک طرف ٹوپی ایک طرف اپنے رومال رکھ لیں گے اور دوسرا آدمی آئے گا تو پہلے سب میں جگہ نہیں دکھنے، لیکن جو بعد میں ان کا دوست آئے گا اس کے لیے ٹوپی ہٹائیں گے وہ بیٹھ جائے گا، تو پچھلے والی کی جو دل آزاری ہوتی ہے تو یہ کیا گناہ ہے؟ جی. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
مفتی صاحب آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ ہمارے گھر کے اکثر بوڑھے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولوی پیسوں کے چکروں میں، تو ان کے ایسے جملے کہنے کیسے ہیں؟ اور ایک سوال اچھا، وہ تو گاؤں میں غاروں میں گھس گئے نا پیسے ایسا چھوڑ گئے. اچھا، اور کیا ہے بولیے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. پہلے ابھی کی کویسچن لے لیتے ہیں. یہ انہوں نے پوچھا کہ اگر ٹائم میں ڈیفرنس محسوس ہو، مثلا مسجد میں جلدی اذان ہو گئی اور ہمارے پاس جو نقشہ ہوتا ہے روزہ کلوز کرنے کا یا روزہ شروع کرنے کا کہہ لیجئے، سحری ختم کرنے کا، اس میں بھی 2-3 منٹ باقی ہوں تو کس کو فالو کریں؟ دیکھیں، سحری کے معاملے میں جو جلدی بند کروا رہا ہو نا اس کو فالو کریں، اسی میں احتیاط ہے. تو لہذا اگر مسجد والے تھوڑا جلدی کرتے ہیں، ہم اسی ٹائم کو آخری سمجھیں اور اس سے پہلے کریں. لیکن فرض کر لیں کہ اگر کسی ٹائم بے خیالی میں آپ نے پانی پی لیا اور ابھی نقشے میں دیکھا 2-3 منٹ باقی ہیں تو اس روزے کو باقی رکھا جائے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ختم ہو گیا. اس روزے کو کنٹینیو رکھیں اور بعد میں احتیاطاً قضا کر لیں، یعنی اس طرح اگر ہو تو. لیکن اگر آپ پہلے سے ہی ہوشیار ہیں تو جو سب سے پہلے بند کروا رہا ہو اسی کو آپ فالو کریں، اور افطار میں جو سب سے بعد میں کھلوا رہا ہو اس کو فالو کریں، کیونکہ جلدی کھولنے میں روزہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس میں فرض کر لیں اگر ٹی وی میں جلدی کھلوا رہے ہیں اور آپ کے نقشے میں 2 منٹ آگے لکھا ہوا ہے تو 2 منٹ بعد کھول لیں، یہ بیسٹ ہے. جلدی کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. الرحمن الرحیم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی. میں بچپن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. پر ابھی اچھا، سوال پر آ جائیں جلدی سے، باقی بعد میں انشاءاللہ باتیں کر لیں گے. سوال پر آ جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نکاح کیا تھا پاکستان میں، پھر میں دبئی آ کے 6 مہینہ چلا نکاح، پھر کچھ مجبوری کی بنا پہ میں یہ نکاح ختم ہو گیا، پر لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے مہر کی رقم جو ہے ادا نہیں کی اور میرا ان سے ابھی کانٹیکٹ نہیں ہے. تو میں نے والدین کو بھی کہا کہ بھئی آپ لوگ کانٹیکٹ کر کے دے دو، تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا. تو ابھی میرا خود ان سے کانٹیکٹ نہیں ہے، نہ کچھ اتا پتہ نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے مجھے ابھی؟ یہ خلا ہوا تھا یا ویسے طلاق دی تھی آپ نے؟ میں نے یہاں سے پیپر دے کے دے دی تھی. الفاظ کیا تھے آپ کے طلاق کے؟ جی پیپر پہ سائن کیا تھا میں نے، اور وہ پیپر ان کو بائی پوسٹ بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ایک کویسچن یہ ہے، یہ بھائی نے انڈیا سے کال کی کہ یہاں مسلمان بہنیں جو ہیں اپنے مسلمان بھائی کو ہی راکھی باندھتی ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ راکھی باندھنا جو ہے یہ غیر مسلمین کا قومی شعار ہے. مذہبی شعار تو نہیں ہے لیکن قومی شعار ہے، اور اس قسم کے شعار سے انسان کو بچنا چاہیے. لیکن جس طرح کے حالات آج کل ہیں، اگر کسی آپ ایسے ماحول میں ہیں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں اگر کسی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آپ نگاہوں میں آ جاتے ہیں اور آپ کو اس مذہب والے اپنے سے نفرت کرنے والا شمار کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو نگاہوں میں لے لیا جاتا ہے. پھر کبھی بلوہ ہوتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں تو ان پر خاص طور پر نگاہ رکھی جاتی ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جو اس ہماری ایکٹیویٹی میں شامل نہیں تھے، اس کا مطلب ہے یہ خراب لوگ ہیں، غلط قسم کے ہیں، ہمیں غلط سمجھتے ہیں، اور پھر وہ حملے وغیرہ کر دیتے ہیں. اس طرح کے خوف کے باعث اگر کوئی ظاہری طور پہ ان چیزوں کو اختیار کر لے اس میں شرعاً حرج نہیں. لیکن اگر آپ کے اطراف میں ماحول پرامن ہے، مثال کے طور پہ ہیں آپ اس ملک کے لیکن آپ یو کے میں رہتے ہیں، یو ایس اے میں رہتے ہیں، وہاں پہ آپ چاہیں کہ ان رسومات کو ادا کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہبی ہمارا اسلام کا شعار نہیں ہے، یہ کسی اور قوم کا قومی شعار ہے. پھر اس سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ پیسے ویسے پاؤں پہ لگ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کو فوراً چومو ورنہ رزق میں تنگی آئے گی. ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بالکل ایسا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. پاؤں پہ ویسے بھی عام کاغذ بھی نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اس پہ کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، کچھ حروف تہجی ہوتے ہیں، کوئی مسلمان کا نام لکھا ہو، تو اس لیے وہ احتیاط کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو فوراً چومیں. اچھا، آپ کے چومنے سے کون سی برکت ہو جائے گی؟ آپ کون سا بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ نے چوما تو سارا تدارک ہو گیا؟ یا کہ قرآن یا حدیث میں آیا ہو کہ کرنسی پاؤں میں لگ جائے تو چومنا اس کا بدلہ بنتا ہے یا کفارہ بنتا ہے؟ یہ چیزیں ہم نے اپنے پاس سے ایجاد کر لی ہوتی ہیں، اس کے نتیجے بھی ہم نے مرتب کیے ہوتے ہیں. جی رزق میں تنگی آ جائے گی، کوئی نہیں آتی تنگی وغیرہ. ایسی میں نے دیکھا اگر سکہ وغیرہ یہ پیسہ نیچے گر جائے نا تو اٹھا کے فوراً چومتے ہیں اس کو، کہ شاید گرنے کی وجہ سے اتنی بڑی بے ادبی ہو گئی کہ اس میں جو قائد اعظم صاحب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے اور اب قائد اعظم صاحب کہیں گے اس ملک سے، اس گھر سے باہر نکل جاؤ. ایسا نہیں ہوتا بھائی جان. تو یہ ہم نے اپنے پاس سے چیزیں بنائی ہوتی ہیں.
ہاں نوٹ کی تعظیم اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے. یہ اس لیے ہم اس کو جو یہ لٹاتے ہیں نا اس طریقے سے پیسہ اور پھر وہ پیروں کے اندر آ رہا ہوتا ہے, نقیب محفل اس کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ شدید ترین بے ادبی ہے, اس سے ہمیں ضرور اجتناب کرنا چاہیے. ایک یہ کہتے ہیں کہ چلے پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک ماں اور دو بیٹیوں نے لڑکیوں کا رہائشی مدرسہ ہے نا اس کے لیے زمین وقف کر دی. تو ان میں سے ایک بیٹی جو ہے وہ اس نے دل میں یہ کہا کہ یا اللہ میری زمین جو ہے مدرسے کے لیے قبول کر لے, چاہے وہاں پہ واش روم ہی کیوں نہ بن جائے نا, واش روم کے لیے قبول کرے لیکن قبول کر لے. تو ابھی اس کے دل میں یہ آیا ہے کہ اگر میری جگہ پہ مدرسے میں واش روم بن جائے تو مجھے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں. اور اس کا ایسا کہنا کیسا ہے کہ واش روم کے لیے چاہے کیوں نہ ہو لیکن اللہ میری زمین کو قبول چلے کر ٹھیک ہے, لے. اور بولیں, اگلے بولیں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب, میرے 3 سوال ہیں. جی. ایک سوال یہ ہے کہ مسجد کی دیواروں پر آیات لکھی ہوتی ہیں اور اس کا شیڈو لائٹ کی وجہ سے نیچے ٹائلز پر آتا ہے اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاؤں پر کے نیچے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور فرمائیں. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک یہ دیکھیں کویسچن تھا, ایک اور شاید کالر ہیں. السلام علیکم. چلیں کال ڈراپ ہو گئی ہے. یہ بھائی نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہیں اور اپنے ایک طرف رومال رکھ لیا یا ٹوپی رکھ لی, وہ اپنے دوست کے لیے رکھتے ہیں. دوسرے لوگ آتے ہیں بیچاروں کو آگے جگہ نہیں ملتی, وہ پیچھے بیٹھتے ہیں, پھر دوست آتا ہے تو اس کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں. ایسا کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ایسا کرنا سخت ناجائز اور حق العبد میں شدید قسم کا تصرف کرنا ہے اور ایسے لوگ گناہگار ہوں گے. کوئی کسی کے لیے جگہ نہیں روک سکتا. حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا, یہ آئیں گے مسجد میں, پہلے اپنا رومال رکھ کے چلے جائیں گے صف میں, پھر وضو کریں گے, وضو کر کے آ کے اس جگہ گویا کہ وہ ہم نے پہلے مل لی ہے, یہ جگہ پر ہم بیٹھیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ رومال اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیں, وہاں پہ آپ بیٹھیں گے. صرف مؤذن صاحب چونکہ اقامت پڑھتے ہیں ان کے لیے جگہ مختص ہوتی ہے, باقی کسی کے لیے جگہ مختص نہیں ہو سکتی. کوئی بھی ہو آپ اس کی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ مسجد میں تمام لوگوں کا برابر کا حق ہے. یہ کوئی مطلب پبلک ٹرانسپورٹ کی بس نہیں ہے کہ آپ نے سائیڈ میں وہ رکھ لیا اپنے دوست کے لیے اور وہ آ کے سیٹ پر بیٹھے گا. یہ مسجد ہے, اس میں ہر ایک کو پورا حق حاصل ہے. اس میں اگر کوئی آ کر آپ کو رومال ہٹا کر بیٹھتا ہے اور آپ اس سے جھگڑتے ہیں, وہ گناہگار نہیں ہے. اس کو تو واجب تھا کہ صفوف کو کمپلیٹ کرتا, آپ گناہگار ہوں گے. اس لیے اگر کوئی اس طرح رکھتا ہے اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ گناہگار نہ ہوں. مسجد میں آئے تھے آپ عبادت کرنے کے لیے, نہ کہ دوستیاں نبھانے کے لیے اور نہ گناہ کمانے کے لیے. یہ دونوں چیزیں آپ غلط کر رہے ہیں, انہیں سمجھایا جائے. یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہمارے گھر کے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ کہتے ہیں جی مولویوں کی باتیں نہ سنو, یہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں سب کچھ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں یہ بیچارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو شاید ایسے ہی لوگ ٹکرائے ہوتے ہیں جو لالچی قسم کے ہوتے ہیں یا مفادات کے لیے ان کے قریب ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے مفادات پورے کرنے کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنے ان تلخ ذاتی تجربات جو ایک دو شخص کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں پوری قوم پر اس کو نافذ کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ دائرہ ادب میں رہ کر سمجھانے کے لیے بس پوچھیں کہ اگر ایک آدھ مولوی صاحب کا برا ہونا یا اس کا دنیاوی مفادات کے لیے اپنے دین کو بیچ دینا ثابت ہو بھی جائے تو سب کو برا کیسے کہا جائے گا؟ کیا ہمارے خاندان میں فلاں جھوٹ نہیں بولتا, غیبت نہیں کرتا, چغلی نہیں کرتا, اس نے چوری نہیں کی؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارا پورا خاندان چور, تمہارے پورے خاندان جھوٹا, تمہارا پورا خاندان غیبت کرنے والا ہے, تو کیا یہ بات ٹھیک ہوگی؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہوگی. جب نہیں ہوگی تو آپ ایک آدھ آدمی کی مثال کو سامنے رکھ کر سب کے اوپر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ ان میں ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے نیک بندے بھی, صاحب علم جو ہوتے ہیں وہ نیک بھی ہوتے ہیں, پرہیزگار بھی ہوتے ہیں, متقی بھی ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں, نبیوں کے وارث, اور کسی کی وراثت نہیں ہے, یعنی کسی کو وراثت حاصل نہیں ہوتی, علماء کو حاصل ہوتی ہے, ان کے ذریعے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے بغض رکھنا, ایسے لوگوں سے نفرت رکھنا, ایسے لوگوں پہ طنز کرنا, ایسے لوگوں پر الزام لگانا, ان کی غیبت کو جائز کرنا, ان کے ایمان کو برباد نہ کر دے. سفید داڑھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ضرور جنت میں جائیں گے. اگر کلمہ کفر نکال دیا تو یہ جہنم میں جائیں گے, چاہے وہ بوڑھا آدمی کیوں نہ ہو. کہ ابو جہل بڑی عمر کا نہیں ہو گیا تھا, ابو لہب بڑی عمر کا نہیں تھا, تو وہ اگر ایمان نہیں لے کر آئے تو کیا ان کے صرف سفید بالوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو بخش دے گا؟ نہیں بخشے گا.
اس اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق ان بزرگوں کو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں انہیں بھی فالو کرنا ہوتا ہے، اور یہ اکثر داڑھی والے ہوتے بھی نہیں ہیں، یہ دین سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے پوری زندگی اسی طرح کے مقولے اختیار کرتے ہیں، اور یہی وائرس اپنی اولاد کے اندر نسلوں میں منتقل کر کے انہیں بھی دینداروں سے نفرت پیدا کر کے دنیا کے حوالے کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کا انجام قبر میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ظاہر شرع کہتی ہے وہ بہت ہی برا انجام ہوگا، کیونکہ جو دین سے نفرت رکھے، دینداروں سے نفرت رکھے، اس کے دل میں اگر محبت ہے تو چوروں کی، بے نمازیوں کی، گالی بکنے والوں کی، فراڈ کرنے والوں کی ہو، وہ کیسے فلاح پائے گا آپ بتائیے؟ اور وہی چیز پھر آپ اپنی اولاد کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر توفیق نہیں ہے تو کم از کم اولاد کو دین کے قریب آنے دیں، کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور اس پہ میں آپ کو ایک اسٹینڈرڈ پیش کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں چلے جائیں، کس کی تعظیم ہوتی تھی؟ دنیا دار کی یا دیندار کی ہوتی تھی؟ دیندار کی۔ اسی طرح قیامت تک معاملہ چلتا رہے گا۔ ہر گروپ کے اندر کچھ خراب لوگ بھی ہوتے ہیں، دینداروں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پورے گروپ کو خراب کہنا یہ غلط ہے۔ ہمارے پورے 1500 سال کے اندر جتنا اکابرین گزرے ہیں، اہل علم سے محبت کرتے رہے ہیں، اہل علم سے پیار کرتے رہیں، یہی طریقہ آپ بھی اختیار کریں، ورنہ تباہی آپ کا مقدر بنے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا تھا پاکستان سے، پھر میں دبئی آ گیا، 6 ماہ چلا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، لڑکی کو میں نے طلاق دے دی، اب مہر نہیں دے سکا ہوں۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جب رخصتی سے قبل اگر لڑکا طلاق دے دیتا ہے تو نصف مہر لازم ہوتا ہے، آدھا مہر، یہ آپ پہ واجب تھا لڑکی کو پہنچانا، لیکن کہتے ہیں یہ میں نے ادا نہیں کیا، اور گھر والے بھی اب انکار کرتے ہیں کہ رہنے دو، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ لڑکی کا حق ہے، جیسے ہی آپ کا ایجاب و قبول ہوا تھا آپ کو مہر کی ادائیگی آپ پر لازم ہو گئی تھی، یعنی مہر آپ کے ذمے واجب ہو گیا تھا، ادائیگی اس وقت لازم ہوتی ہے جب لڑکی مطالبہ کرے، اس نے اگر نہیں کیا تھا تو بہرحال آپ کو اس کو دینا ہوگا۔ اب اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے فرض کر لیں تو جتنا وہ نصف مہر بنتا ہے، آدھا مہر، وہ آپ اس لڑکی کی طرف سے صدقہ کر دیں، لیکن کبھی بھی اگر آپ کا آئندہ زندگی میں رابطہ ہو تو پھر آپ کو وہ پیسہ دینا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ جب آپ اس طرح صدقہ کر دیں گے، اب فرض کریں رابطہ نہیں ہوا تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکی کو آپ سے راضی کرے گا، ورنہ وہ بروز قیامت کھڑی ہوگی، آپ کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور آپ کی نیکیوں کے ذریعے اس کا مہر پورا کیا جائے گا۔ یہاں تو آپ پیسے کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ اپنی مقبول نیکیاں آپ کو دینی پڑیں گی۔ جھگڑے اپنی مقام پر، اس کی وجہ سے حق شرع ساقط نہیں ہوتا، یہ شریعت نے لازم کیا ہے کہ آپ مہر پہنچائیں تو نصف مہر آپ کو اس لڑکی کو دینا ہی ہوگا، اور میرے خیال میں تھوڑا تلاش کریں گے تو وہ مل بھی جائے گی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ الرحمن الرحیم، یہ کہتی ہیں کہ ایک والدہ تھیں اور 2 بیٹیاں، انہوں نے اپنی زمین ایک مدرسے کے لیے وقف کی، تو ایک بیٹی نے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میری یہ جو زمین میں نے وقف کی اس کو قبول کر لے، چاہے مدرسے میں واش روم ہی کیوں نہ بنے، تو اگر واقعی وہ واش روم بن جاتے ہیں تو کیا اس لڑکی کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو بالکل دیکھیں، جو بھی آپ نے رفع عامہ کے لیے کام کیے ہوتے ہیں، چاہے ایک واش روم ہی آپ بنا دیں، وہ بھی مطلب آپ کے لیے کسی نہ کسی لحاظ سے کار ثواب ہی ہے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن بہرحال اگر وہ مدرسے کے اندر کی جگہ ہو، اس میں بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے اب ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم بڑے ناقص قسم کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی وسعت ہم نہیں جانتے ہیں، صحیح معرفت الہی ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے، تو ہم کم چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ یار زیادہ کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نہ دے، تو بھی کم مانگ لو، یہ تو نہیں منع کرے گا۔ یہ مطلب یہ کہ عجیب قسم کی صورتحال ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت ہی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بہت ہی سخی بادشاہ ہو، جو آپ مانگنا چاہیں وہ آپ کو دے دیتا ہے، زمینیں، ہیرے، جواہرات، پیسے، اور آپ وہاں پر جا کے سوچیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ زیادہ مانگو تو نہ دے، تو آپ نے کہا جی بادشاہ سلامت آپ تھوڑی سی اپنے محل کی مٹی مجھے دے دیں، اٹھا کے آپ مٹی لے کر آ گئے، تو یہ آپ کو جاہلی لوگ کہیں گے کہ پاگل ہی کہیں گے کہ اتنا بڑا آپ کو موقع ملا مانگنے کا اور آپ نے نہیں مانگا۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ میں بڑی وسعت ہے، ہمیشہ بڑی چیزیں مانگا کریں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھیں، وہ ان کا گھر نہیں تھا، کرایہ کا گھر تھا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو مجھے گھر دے دے، ٹوٹا پھوٹا ہی دے دے۔ اب ٹوٹا پھوٹا مانگنے کی کیا حاجت ہے، انہیں سمجھایا جاتا تھا، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں بھئی چلو ٹوٹا پھوٹا ہی مل جائے، ان کو شاید یہ امید ہی نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ دے گا۔ کچھ عرصے بعد ان کو گھر مل گیا، کسی کو ایسا اسباب بن گیا کہ پیسے آگے گھر خریدا، ٹوٹا پھوٹا گھر ملا، تو وہ بعد میں کہتے تھے کاش میں اچھا ہی مانگ لیتی۔ تو اس لیے یہ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے ایک عام آدمی کے پاس جا کے کم قرضہ مانگے تو شاید ہی دے دے، زیادہ مانگیں گے تو بولے گا بھئی تم اتنا زیادہ مانگ رہے ہو، یہ میں نہیں دیتا ہوں، اس لیے کم مانگ لو۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اچھی چیز مانگیں اور وسعت کے ساتھ مانگیں، وہ دینے والی ذات ہے،
وہ آپ بالکل بے فکر ہو کر کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال بچی نے جیسے اس کی ذہنی وسعت تھی ویسا کیا، تو مدرسے میں اگر واش روم بنے بھی تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اچھی چیزیں مانگا کریں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد کی دیوار ہے، اس کے اوپر آیات لکھی ہیں، تو ان کا عکس جو ہے نیچے ٹائلوں پر آتا ہے۔ اب جب ہم ٹائلوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ عکس پہ گویا کیسا لگتا ہے جیسے آیت پہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ شدید ترین بے ادبی ہے، بالکل بے ادبی ہے، بہت بڑی۔ جیسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے نقش کی تعظیم کی جاتی ہے، اب یہ اصل نالین تو نہیں ہے، اس کا ایک نقش ہی ہے نا۔ اسی طریقے سے جو آیت کا عکس زمین پہ پڑ رہا ہے، اگرچہ آیت اوپر لکھی ہے لیکن یہ عکس تو ہے، اس پہ اللہ لکھا ہے، فرض کر لیں وہ یہاں محمد ظاہر ہو رہا ہے اور اس پہ آپ کھڑے ہو گئے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ اگر آپ ایسا کریں اپنے ابا جان کی فوٹو لگائیں، ان کا عکس نیچے آئے، اس فوٹو کے منہ کے اوپر آپ اپنے پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیے قلبی حالت کیا ہوگی۔ ایسی کمیٹی والے شدید ترین گناہگار ہوں گے اور ان کو عذاب آخرت سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ فوراً سے پیشتر ان آیات کو ختم کر دیں یا ان ٹائلوں کے اوپر دری بچھائیں تاکہ اس کا عکس نہ پڑے، ورنہ یہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ علماء کرام نے دیوار قبلہ پر کچھ لکھنے سے منع کیا، کیونکہ نماز پڑھتے پڑھتے اس پہ توجہ جاتی ہے۔ دیگر بات یہ کبھی آپ مسجد دھوئیں گے تو اس پر جو پانی لگ کر گرے گا، یہ پانی جب آیات وغیرہ پہ لگتا ہے تو یقینی سی بات ہے اس میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بابرکت پانی آپ کے پاؤں میں اور پھر نالیوں میں جائے۔ یہ جو تعویذات ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ اس میں پانی میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس تعویذ میں جو لکھا ہوتا ہے پانی اس سے مس ہوتا ہے تو پانی بابرکت ہوتا ہے، ہم پیتے ہیں تو برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسی اگر دیوار کے اوپر لکھی آیات اور اس پہ پانی پڑ رہا ہو اور اس پہ پانی پڑ کر زمین پر آئے گا تو کیا وہ بابرکت نہیں ہو جائے گا اور وہ پانی پاؤں میں جائے؟ اب تعویذ کا پانی تو آپ بڑے احتیاط سے رکھیں، جو بچ بھی جائے تو اس کو گملے میں ڈال دیں، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ایسے ہی مسجد کے باہر دیواروں کے اوپر آیات لکھوا دینا یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ بارش آتی ہے، بارش کا پانی پڑتا ہے اور وہ پانی نالیوں کے اندر آتا ہے، قدموں کے اندر آتا ہے، بعض اوقات گٹر کا پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ علم سیکھنا چاہیے، ادب سیکھنا چاہیے، اسی سے انسان کو برکات حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کمیٹی میں آنے کے بعد سب سے بڑا مفتی اعظم وہی ہوگا جو کمیٹی کے اندر آ جاتا ہے۔ ہر ایک نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں، انہیں اگر سمجھائیں تو کمیٹی کا صدر صاحب سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی مسجد کا اگر امام عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے، مفتی بھی ہے، لیکن وہ چونکہ وہ لوگوں کے چندے سے ان کو سیلری دے رہے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ ہمارا نوکر ہے، اور پھر اس کی بات کی اہمیت ہی ان کی نگاہوں میں نہیں ہوتی، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ شدید ترین خطرے کے اندر ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کمیٹی والے پھر ہدایت قبول نہیں کرتے، بلکہ امام کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ کلام کریں، یہ بات نہ کریں، وہ بات نہ کریں۔ ارے بھائی آپ عام آدمی ہیں، آپ کو کیا پتہ دین کا کیا معاملہ ہے؟ اور پھر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ خطیب صاحب سمجھائیں تو دوسرے دن ان کو کہتے ہیں آپ چھٹی کریں، دوسرے آدمی کو لے کر آئیں جو ہمارے سامنے بالکل خاموش اور بدھو بن کر رہے اور ہمارے لوگوں کے چندے سے دیے گئے تنخواہ کو ہماری گویا کہ سیلری سمجھ کر ہمارے سامنے نگاہ بھی اٹھا کر کلام نہ کرے۔ اس تکبر کے ساتھ اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرے گا تو یقیناً آخرت میں جواب دہ ہوگا۔ یہ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ مغرب کے وقت اگر انسان لیٹا ہو تو بعد کو جب اذان ہوتی ہے تو کیا ہم پر اٹھ کر بیٹھ جانا لازم ہوتا ہے؟ کبھی کبھی گھر والے بھی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اذان ہو رہی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اذان ہوتی تھی تو منافقین بھی ہوا کرتے تھے، یہ اسی طرح حرکتیں کرتے تھے، یعنی اذان کی طرف توجہ نہ کرنا، آپس میں باتوں میں مشغول رہنا، بے ادبی کے ساتھ لیٹے رہنا، کیونکہ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ ظاہر سے صرف کلمہ پڑھتے تھے۔ تو اس لیے فقہاء نے ایسی حرکات سے منع کیا جو منافقین سے مشابہت رکھنے والی ہوں۔ چنانچہ جب اذان ہو تو اسی لیے پھر یہ ادب ہوتا ہے کہ آدمی ذرا اٹھ کر بیٹھ جائے، اذان کی طرف متوجہ ہو، غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دے، اور اگر کوئی ضروری ہے ایکٹیویٹیز میں مصروف رہنا تو مصروف رہتے ہوئے توجہ اذان کی طرف رکھیں۔ مستحب افضل ہے کہ اذان کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر دے، جس کو اذان کا جواب دینا کہتے ہیں، یہ مستحب ہوتا ہے، اور عملی جواب یعنی جماعت کے لیے جانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ادب احترام کا معاملہ، تو اس لیے اٹھ کر بیٹھ جانا، لیٹے رہنا، اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں ایک طریقے سے منافقین سے مشابہت کی وجہ سے بے ادبی کا پہلو ضرور ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر 3-4 لوگ دیر سے مسجد میں آئے، دیکھا کہ جماعت نکل گئی ہے، تو کیا وہ اپنی اب جماعت قائم کر کے نماز ادا کریں یا الگ الگ پڑھ لیں؟
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا ہی تھا. ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے دیر سے آئے, ایک شخص دیر سے آیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ جماعت قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو جماعت ثانیہ ہوئی ہے سرکار کے دور میں, جیسے کسی کی نکل گئی. اور آج عرب کنٹری میں آپ چلے جائیں, آپ دیکھیں گے مسجد میں 3-3, 4-4, 5-5 جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا آپ کس جگہ پر اس طرح جماعت ثانیہ کرنے لگے ہیں. جہاں ایسا ماحول قائم ہے, جیسے یہ باہر کے عرب کنٹریز کا میں نے کہا, وہاں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے بس اسٹاپ کی مسجدیں ہوتی ہیں, اسٹیشن کی مسجدیں ہوتی ہیں, اس میں آپ نے دیکھا جو لوگ آئے جماعت قائم کی نکل گئے, پھر دوسرے لوگ آئے انہوں نے جماعت قائم کی نکل گئے, یہ ہاں چل جائے گا. لیکن اگر کہیں ایسا ماحول بنا ہو جیسے ہمارے خصوصی طور پہ ملک پاکستان میں کہ مختلف مکاتب فکر کی مساجد ہوتی ہیں, اور اس میں اگر آپ کسی اور مکتب فکر کی مسجد میں جاتے ہیں اور اپنی الگ جماعت قائم کرتے ہیں تو ایک غلط قسم کا تاثر قائم ہوتا ہے اور فتنہ فساد کا سبب بن سکتا ہے. اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. اسی طرح اگر فرض کر لیں ہم مسلک کی مسجد میں بھی آپ اپنی جماعت ثانیہ قائم کرتے ہیں تو بدگمانیاں پیدا ہونے کا قوی امکان ہے کہ وہ ضرور امام سے متنفر ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, دیکھیں ان 4 نے الگ آ کے نماز پڑھ لی. اس لیے اگر اس طرح کے فتنہ اور انتشار کا اندیشہ ہو تو پھر تو آپ کو علیحدہ پڑھنی چاہیے, کیونکہ جماعت ثانیہ کوئی آپ پہ واجب نہیں تھی, مستحب تھی. اور اگر ایسا کوئی خوف نہیں ہے, ماحول بنا ہوا ہے, یا ماحول تو نہیں ہے, آپ نے کوئی دائمی طور پہ ایسا نہیں کرنا, کبھی کبھار ہو گیا تو پھر آپ بالکل جماعت قائم کر سکتے ہیں. ایک یہ بہن نے پوچھا تھا کہ کیا مخصوص ایام میں خواتین آیت کریمہ کا ورد کر سکتی ہیں؟ بہن نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ یہ بطور وظیفہ نہیں پڑھتے, اس کو بطور آیت یعنی قرآن کی نیت سے ہی پڑھا جاتا ہے. اور حالت حیض میں عورت کو زبان سے قرآن پڑھنا حرام ہوتا ہے, لہٰذا وہ بہنیں ایسا نہیں کر سکتی. ہاں اگر آپ کو مروتاً ایسی محفل میں جانا ہی پڑ جائے تو پھر آپ آیت کریمہ نہ پڑھیں, آپ درود پاک پڑھ لیں, آپ کلمہ پاک پڑھ لیں. دوسری خواتین آیت کریمہ پڑھ رہی ہوں, آپ یہ دیگر اذکار الہیہ پڑھ لیں جو قرآن کے علاوہ ہیں, وہ پڑھ لیں آپ, تو انشاءاللہ کچھ مسئلہ نہیں ہوگا. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر کسی کا چہرہ جل جائے یا اس کا کوئی عضو کم ہو, جیسے ٹانگ نہیں ہوتی, بعضوں کی ہاتھ نہیں ہوتے, یا آنکھ نہیں ہوتی ہے, تو کیا جب جنت میں جائیں گے تو اسی طرح جائیں گے یا کمپلیٹ ہو جائے گا انسان؟ دیکھیں جب آپ جنت میں پہنچیں گے تو وہاں کوئی بھی نقص اور کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. لہذا خدا نہ خواستہ جیسے ہماری بہت سی بہنیں ہوتی ہیں, لوگ چہرے پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں اور وہ بڑی اذیتناک زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی بہنوں کو صبر عطا فرمائے اور ان کی اس صبر پہ انہیں بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن جب آپ جنت میں جائیں گی یا ایسا کوئی شخص جائے گا تو اس کا چہرہ بالکل صاف ستھرا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے جو جسمانی عضو کم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دے گا. حتیٰ کہ بعض جو جہنم سے آخر میں نکالے جائیں گے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سرکار فرماتے ہیں جل کر سیاہ کوئلہ. جب ان کو جنت میں لایا جائے گا, یعنی ان کے جنت کا حکم ہوگا, تو ایک نہر میں غوطہ دیا جائے گا, جیسے وہاں سے باہر نکلیں گے ایک دم خوبصورت صاف ستھرے ہو جائیں گے. تو گویا کہ جنت میں سب کمپلیٹ ہوں گے, کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہوگی. اور دنیا میں اگر کوئی نقص پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دے گا. تو انشاءاللہ اس قسم کے لوگ بالکل کسی ٹینشن میں نہ رہیں. ایک بھائی نے پوچھا تھا یہ سفر کے آخری بدھ کی کیا حقیقت ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ جب میں لاہور میں پڑھتا تھا تو سفر کے آخری بدھ میں لوگ گارڈن کی طرف جا رہے ہیں, بہت زیادہ پوچھا بھئی کیوں جا رہے ہیں, تو کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخری بدھ میں شفا حاصل ہوئی تھی تو سرکار بھی باغ میں چلے گئے تھے, ان کی سنت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ بالکل غلط چیز ہے. بلکہ جو سفر کا آخری جو بدھ تھا, آخری جو ویک تھا, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض انتہائی شدید ہو گیا تھا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور نہ یہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہوتا ہے. جیسے بعض خواتین اس کو خالی کا مہینہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے جی آسمان سے بلائیں اور نحوستیں نازل ہوتی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کا نظریہ عقیدہ تھا. سرکار نے اس کا رد فرمایا, ولا سفر, سفر کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کوئی آسمان سے بلائیں یا مصیبتیں نازل نہیں ہوتی. ہمارا مسلمان دین چھوڑ کر ہر چیز کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ عذاب کی آیات سنا دیں اور گناہوں پر حدیثوں میں بیان کردہ وعیدیں بیان کر دیں, بالکل پرواہ نہیں ہوگی, وہ ہنسیں گے ٹھٹے لگائیں گے. لیکن کوئی آ کر یہ کہہ دے گا بھائی یہ بڑا منحوس مہینہ ہے, اس میں احتیاط ہو جاؤ, احتیاط کرو, آٹے کی گولیاں بناؤ, اس پہ سورہ مزمل پڑھو, دریا میں ڈالو, مچھی کھائے گی اور دعا کرے گی, ساری بلائیں آپ سے ہٹ جائیں گی, ہم اس میں آٹے کی گولیاں بنا کے پڑھنے میں لگ جائیں گے. یہ بڑی خوف دل میں پیدا کر دیتا ہے.
قرآن حدیث پیدا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے ایمان انتہائی کمزور اور ناقص ہو چکا ہے، روح میں خرابیاں پیدا ہو گئی کہ غلط بات فوراً قبول کر رہی ہے اور حق اور سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایمان کی بربادی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سفر میں ہوا تھا، ایک روایت کے مطابق۔ اس لیے یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں کو اپنے درمیان پیدا کرنا اور ان کے پیچھے لگ کر ان کو دین کی طرح کر کے اور اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر جانا، یہ بہت ہی غلط ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی محبت، اس کا علم، اس کے تقاضے کے مطابق عمل، اس پہ استقامت اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔